لیٹسٹ فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ روایات کے مطابق یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی جس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے اسے تسلیم کیا۔ اس طرح سے 1973 میں اسرائیل ایک ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہو، اور اس سے ایک سال پہلے یعنی 2023 میں ترکی سے بھی پابندیاں ہٹا لی جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ سعودی بادشاہ کی یہ روایات رہی ہیں کہ بادشاہ کی وفات عموماً 90 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلیمان کی عمر 86 سال ہے۔ خلافت عثمانیہ کے 100 سال بھی 2023 میں پورے ہو چکے ہیں۔ روایات میں امام مہدی کا ظہور 2024 یا 25 میں کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ امام مہدی کی منتظر ہے۔ فلسطین کے لوگ رو رو کر امام مہدی کو پکارتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور ان کی قیادت میں پوری امت مسلمہ جہاد شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورۃ کہف میں کیا ہے، اور سورۃ کہف 15ویں سپارے کے نصف میں ہے، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف میں ہوگا، اور 16ویں صدی سے قبل ہی دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ دجال کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچے میں ہوں گے، چونکہ دجال کا 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا ذکر ہے، اور امام مہدی اس سے 5 یا 6 سال پہلے آئیں گے۔ ناظرین، اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل یعنی انگریزی مہینے کے مطابق 2024 یا 2025 بنتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد ان کی قیادت میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو۔ اس طرح سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 25 امت مسلمہ کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ان دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ اور امام مہدی کے ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اہل سیاد جھنڈے نکلیں گے۔ نمبر 2، غزوہ ہند ہوگی۔ ہندوستان میں دین کے بدحال لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے قادیانی وغیرہ۔ نمبر 4، تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ نمبر 5، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نمبر 6، سفیانی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 7، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، سفیانی کا لشکر امام مہدی سے لڑنے جائے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضہ پر زمین میں دھنس جائے گا۔ نمبر 9، بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا۔ نمبر 10، مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر آئیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے سارے یہودی میدان میں آئیں گے اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں تباہ ہو جائیں گے۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے مارکا لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر بھی ان کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور عربوں سے خزانہ طلب کریں گے اور وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں سے بری طرح قتل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے یہ سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس قتل عام کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب آ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشنے کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، مگر سیاہ جھنڈے اب خزانہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر ان سیاہ جھنڈوں کا اگلا نشانہ مصر ہوگا، جس کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، مگر ایران ان کی اطاعت کر کے اپنی جان بچا لے گا۔ پھر رومی ریاست کے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے، ان کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی کثیر تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے۔ وہ توبہ کر لیں گے، مگر اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے گا۔ پھر مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے۔ یہ جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ چوتھے دن تمام اہل اسلام اور جو سیاہ جھنڈے والے ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ کریں گے اور ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں ایسی جنگ کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا
کہ وہ ایسی جنگ ہوگی جو پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے، لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینا پر طوفان بن کر نازل ہوں گے اور آرمینا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ میں امام مہدی سے جا ملے گا۔ پھر ان کے نعروں سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ حصہ یورپ کی طرف نکلے گا تو پورے یورپ پر کہرام مچ جائے گا۔ مگر اسی لمحے یہ خبر پھیل جائے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور اسی لمحے یہ لشکر تیزی سے واپسی کا رخ کرے گا۔ ان کی رفتار نہایت تیز ہوگی۔ احادیث کے مطابق یہ بہت سخت امتحان ہوگا۔ جو اپنے لیے تھوڑا آرام کا وقت نکالے گا وہ طاقتور تصور ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھل جائے گا۔ وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مومنین مشرق سے مغرب تک اپنی فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا۔ یعنی کفر و شرک کرنے والی کوئی بھی بستی ایسی نہیں جسے ہم روزے قیامت سے پہلے تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر قلعہ بند ہو جائیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج اپنے فتنے پھیلائیں گے۔ اللہ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا۔ ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اگلے 7 سال مسلم امن سے گزاریں گے۔ جہاد ختم ہو جائیں گے۔ شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ یعنی جہاں جہاں مسلمان ہوگا اسے اس ہوا سے موت دی جائے گی۔ پھر حبشی دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی اور تمہارے رب کا وعدہ مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔